جان چھڑانے کی ضرورت ہے انیکا پاکستان کیسے کو۔ بہتر کریں گے؟ یہ تو ہماری جونکوں سے زیادہ خون چوس جاتے ہیں، اور ان کو تو خون لگا ہوا ہے ان کے منہ کو، ان سو کالڈ ریگولیٹرز نے تو اس ملک کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے، چاہے وہ یہ ڈی جی پی سی ہو، اور یا وہ نیپرا۔ پیمرا ہو، یا نیپرا بٹ ہو، صاحب یا پی ٹی اے ریگولیٹر ہو. ہونے چاہیے. ہاں جی، ریگولیٹرز ہونے چاہیے، ریڈ ٹیپ نہیں ہونی چاہیے. ریگولیٹرز کا کام یہ ہے کہ انشور کریں ریگولیٹ کرے۔ کہ سارے ریگولیٹری فریم ورک کے بیچ میں ساری چیزیں چل رہی ہوں. یا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے لوگوں کو پیسے دے دے تو انوائرمنٹل پروٹیکشن جاتی ہے بھاڑ میں، اور ان انوائرمنٹل یا انوائرمنٹل فرینڈلی کی بجائے انوائرمنٹلی ڈینجرس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. سو ریگولیٹرز کا کام کرے تب تک ٹھیک اوکے. لگتے ہیں. پیسے لینے کا کام کرے یا پھر وہ ریڈ ٹیپ لگانے کا کام کریں یا بزنس کو روکنے کا کام کریں تو پھر یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے ایس آئی ایف سی بنائی کس لیے گئی تھی؟ بنائی اس لیے گئی تھی کہ تاکہ اس ریڈ ٹیپزم کو ختم کیا جا میں سکے. کمال کی فورن بات ڈائریکٹ آپ کو بتاؤں، انویسٹمنٹ آج کی ڈیولپمنٹ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک بنائی ریگولیٹنگ اتھارٹی چینی کے لیے. آج اس کو پیرا، ٹھیک ہے نا، آج اس کو لانچ کیا تھا، آج ہی پنجاب میں چینی غائب ہو گئی ہے. وہ گورنمنٹ ریٹ چھوڑے، وہ بلیک ریٹ پہ بھی نہیں مل رہی ہے. ایک کمال دی ہے، ریگولیٹر آیا ہے پہلے دن ہی اس نے یہ کر دیا. there you go. ریگولیٹرز کا کام بالکل ریڈ ٹیپزم والا نہیں ہونا چاہیے. ایس آئی ایف سی کی میں بات کری تھی، بنایا اس لیے گیا تھا تاکہ ریڈ ٹیپزم کو بند کر کے سارے معاملات کو اسٹریم لائن کیا جا سکے. If they can't do that, then what's the use of the regulators, right? انہوں نے رائٹس کو مینٹین کرنا ہے، آرگنائزیشن کے بھی، انوائرمنٹ کے بھی، اور پبلک کے بھی، اور پاکستان کے بھی. وہ چیز کام کریں. اس کے علاوہ ادھر ادھر جا کر پیسے بنانے والا کام کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ویسے ہی بڑے لوگ بیٹھے ہیں. اجے جی، شاہد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج امریکہ نے انڈیا نے ریفیوز کر دیا F-35 لینے سے. وہ جا رہی ہیں رشین سوویٹ کیمپ میں یا رشین کیمپ میں. بٹ ٹھیک ہے، انہوں نے آئل بھی آج امپورٹ روک دی ہے اگست 1 سے. سو ول دا ٹیرفس بی اسٹل بی ایپلیکیبل 25%، اور جو فائن آنا تھا ان پہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ انڈیا کے ساتھ امریکہ کے مسائل زیادہ شروع ہو گئے ہیں، اور جس طرح سے یہ جو بی او پیز ہیں وہ بہت زیادہ امریکن کمپنیز کا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا کام انڈیا میں، رائٹ؟ تو وہ ڈپینڈنس ہو گئی تھی بہت زیادہ ہو گئی تھی نا. تو وہ امریکن ایڈمنسٹریشن کو یہ پہلے بھی پسند نہیں تھا، اب تو خیر سامنے آ گیا. تو وہ تو میرا خیال ہے جیسے جو ہے وہ تو ٹیرف تو پرابیبلی سم تھنگ it can change. It remains for now, it remains. Because جس طرح وہ ایک کنفرنٹیشنل سچویشن کریٹ ہوگی نا، تم یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے، تم یہ کرو گے تو امریکہ سے تو جیتنا ذرا مشکل ہوتا ہے نا. تو وہ تو ابھی تو وہ سچویشن میں F-35 بھی لیں گے، تم اگر یہ کرو گے تو وہ کریں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹیرف انڈیا کے جو وہ کم ہو گئے فی الحال تو اور نہیں. فائن لگے گا؟ فائن تو پھر جو اس وقت وہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کے ساتھ تو بہت برا ہونے والا ہے. کیونکہ آج تو انہوں نے روک دیا نا آئل امپورٹ کرنا رشیا سے، آج روکا ہے، اور 1 اگست تک کی. ایران سے بھی ہو رہا ہے نا سلسلہ، وہ ایران کا بھی ساتھ ہے نا، وہ رشیا اینڈ ایران نہیں روکا بھی. اور انڈیا کی کتنی کمپنیز کو بلیک لسٹ کیا امریکہ نے؟ 7 کمپنیوں کو. 7 کمپنیز کو بلیک لسٹ بھی کیا. تو یوں دیکھ رہے ہیں آپ ٹرینڈ جو ہو رہا ہے نا، تو وہ تو اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے یہ تو پہلے سے ہی یہ کہہ رہے ہوں گے نا. یہ جو اب آپ بات کر رہے ہیں کہ رشیا سے آج روک دیا، تو یہ تو کئی مہینے سے یا کئی سالوں سے شروع ہوگا. وہ وہی ہے نا بات کہ یہ مت کرو یہ مت کرو، لیکن ایک بلیک میلنگ موڈ میں تھا انڈیا کے بم. اب یہ کتنی جلدی ہے کہ کارڈ گروپ سے انڈیا کو کب نکالا جائے گا؟ یہ تو ذرا یہ تو ایسے اس کی ریلیونس کیا وہاں پہ، مجھے یہ بس ابھی ریلیونس نہیں ہے، لیکن نکالنا تو ذرا اٹ از اے پروسیس، اس طرح سے تو نہیں ہوگا، لیکن میرا نہیں خیال ہے ہوگا. لیکن جس طرح سے ایک ورلڈ پاور ان کے سورٹ آف گوئنگ اگینسٹ دیم، اور اب سارے ٹریک بیک کر رہے ہیں، ہم نے تمہیں یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا. تو اس میں ڈاؤن دا روڈ انڈیا ہیز شوڈ ایکسپیکٹ لاٹ آف روڈ بلاکس اور ڈیفیکلٹیز ایکچولی. انیکا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے یا آپ فون کے ذریعے آواز سن رہی ہیں؟ نہیں مغر صاحب، آئی کین ہیئر یو. اوکے، تھینک یو. میں نے کہا آپ اپنا مجھے فون پہ سن رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ میں دو کام اکٹھے کر رہی ہوں. اوکے فائن. جی، آپ کو کتنی بہتری نظر آ رہی ہے یو ایس پاک ریلیشنز میں ان دا لاسٹ 2 ایئرس کمپیئر ٹو دا پریویس 20 ایئرس؟ سبسٹینشیل امپروومنٹ مباشر صاحب. پچھلی ایک دہائی کے اندر پاکستان اور یو ایس کے تعلقات جتنے برے طریقے سے ڈیٹیریٹ کیے ہیں، توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ پاکستان کے تعلقات اتنی جلدی اتنے اسکائی راکٹ کریں گے. اور اس کے اندر کریڈٹ دونوں مطلب گورنمنٹ کو
اور ساتھ ہی ساتھ ملٹری کو بھی جاتا ہے, بیکاز ملٹری اینڈ پولیٹیکل سائڈ پہ, دونوں چیزوں کی سائڈ پہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ چیز مجھے آگے اس کی ٹریجیکٹری جاتی ہوئی لگ رہی ہے. اٹس ناٹ گونا گو ڈاؤن رائٹ ناؤ. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, شاید صاحب آئی ڈو ناٹ ایگری ود دیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملٹری لیڈرشپ بھی وہیں پہ تھی, پہلے بھی تھی, اور یہی گورنمنٹ اور فورن آفس موفا وغیرہ سارے وہاں تھے. فرق اگر میں دیکھتا ہوں تو امریکن چارج ڈی افیئر اور ڈپٹی آف مشن میں دیکھتا ہوں کہ ان دونوں کی انڈکشن سے جو فرق پڑا ہے, جو وائبرنسی آئی ہے ریلیشنز میں, وہ پہلے نہیں تھی. یہ بات آپ بہت صحیح ہے آپ کی کہ دیکھیں جی, جو امریکن پریزیڈنٹ کا جو نامینی ہوتا ہے وہ دی ایمبیسڈر آف اینی کنٹری, رائٹ. اور خاص طور پہ جو پاکستان ہے نا, یہاں پہ آج تک کوئی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی, اور یہ ڈائریکٹ لائن ہوتی ہے جو پاکستانی ایمبیسڈر کی وائٹ ہاؤس سے. یہ ایک ویری یونیک کنٹری ان دس ریجن. تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ دو اس وقت جو لیڈرشپ میں جو دو لوگ ہیں, نمبر 1 اینڈ نمبر 2, نیٹلی اینڈ زیک. یہ زیک پہلے کیونکہ پاکستان میں کافی اس نے سرو کیا, ہی ہیز ریلیشن شپ, ہی نوز پیپل ڈیپ ان سائڈ کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. نیٹلی از ویری برائٹ, ویسٹ پوائنٹ اینڈ یو نو Princeton and Harvard, right. For Islamabad. She went best of the best schools, so she is very. But she from day one, جب سے یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تھا, from day one she said پاکستان نے نہیں یہ کیا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم امریکہ میں ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد سنتے ہیں کہ یہ نہیں ہے. تو اس she took a position. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ سے اور وائٹ ہاؤس سے جو اسٹیٹمنٹس اور جو کچھ ہو رہا ہے, this is actually the work on ground is done by this woman and the deputy. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ کریڈٹ ان دونوں کا سب سے زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کتنے چانسز ہیں کہ پاکستان کو F-16 دی امپروو ورژن ملنے والا ہے؟ میرا خیال ہے جو پاکستان کے پاس F-16 ہے, آئی گیس کہ ان کو بھی تو دیکھ لیں آپ, کب سے نہیں ملے پاکستان کو پارٹس. 40 سال ہو گئے. نہیں یہ پارٹس بھی جو نہیں ملے, پارٹس ہی کو 20-25 سال تو ہو گئے. 2010 سے میرا خیال ہے. تو میرا خیال ہے پہلے اگر ان کی بھی اپ گریڈیشن ہو جائے اور پاکستان کے ساتھ اس قسم کی چیزیں شروع ہو جائیں تو اٹس گڈ فار پاکستان. لیکن بات یہ ہے مبشر صاحب, اب تو جو وار ہے یہ تو اسپیس سے ہے نا. اب یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا, یہ تو جو اسپیس میں جس کی ڈومیننس ہے اس کی وار میں ڈومیننس ہے. 10 ملین کا جہاز 250 ملین کے جہاز کو گرا دیتا ہے. تو مطلب اب وہ تو وار تو جہاں سے ہو رہی ہے, ڈومیننس تو وہاں چاہیے. آئی گیس دس از ویئر the focus should be, right. فرسٹ اسٹرائک ابیلٹی آپ نو, بٹ دیکھیں نا BVR, اب 9 سیکنڈز کا اگر ریاکشن ٹائم ہے, اس کا مطلب یہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. جب آپ نے مسل کو دیکھا تو آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ریاکشن کرنے کا. آپ کا انیکا نثار, آپ کا ہی بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے منیر اکرم صاحب کا شکریہ. لیکن چلتے چلتے آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات, آپ پتہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, گوگل پہ آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈسالٹ کے جو سورس کوڈز ہیں ان رافائلز کے جو انڈیا کو بیچے گئے ہیں وہ چوری ہوئے, اور جس ہیکر نے یا چور نے سپوزلی وہ چوری کیے تھے اس نے پہلے فرینچ گورنمنٹ کو کہا کہ اتنے پیسے دو ورنہ ہم اس کو اوپن کر دیں گے. انہوں نے نہیں دیا. اس نے کافی انفارمیشن انٹرنیٹ پہ چھوڑا. اور میرا خیال ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم A400 اس کو ان کا جو تھا S400, تو اس وقت بھی یہی سوچا تھا کہ انٹیگریشن کا مسئلہ ہے کہ ایک طرف ان کے پاس فرینچ ٹیکنالوجی ہے, دوسری طرف رشین ٹیکنالوجی ہے, اور سورس کوڈ دونوں میں سے کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. تو انٹیگریشن کیسے ہوگی؟ یہ رافائل کا ڈیٹا سورس کوڈ جو ہے وہ ہیک نہیں ہو سکتا بیکاز وہ انٹرنیٹ پہ نہیں ہے. پھر کیا ہوا ہے, کاپی ہوا ہے, مارکیٹ میں چلا ہے. تو اگر یہ سائبر سیکیورٹی ہے اس اکوپمنٹ کی جو انڈیا کے پاس ہے, اللہ ہی حافظ ہے, انڈیا شوڈ اسٹارٹ تھنکنگ وہ پاکستان سے جنگ نہیں کر سکتا.